وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آپ سب بھی علم حاصل کرنے کی دعا پڑھنے کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلی بات تو میں یہی آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، اگرچہ ہم لوگ تھوڑا سا وقت نکال کر کے قرآن کی نسبت سے، رمضان کی نسبت سے جڑ رہے ہیں، اس کو آپ کم نہ سمجھیے گا۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی نعمت اللہ کی طرف سے مل رہی ہے ہمیں اور آپ کو۔ رمضان اول خود ایک ایسا مبارک مہینہ ہے جس کا تعلق سیدھے سیدھے قرآن سے جڑا ہوا ہے، اور ارشاد فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا جو یہ مہینہ ہے یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم اور رمضان یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو مومن کے لیے قیامت میں شفاعتی اور سفارشی بن کے آئیں گی۔ رمضان کی روزہ کیا کہے گا؟ روزہ کہے گا کہ یہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیجیے۔ قرآن آئے گا، کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے اس کو رات کو اس کو سونے سے روکا، یہ مجھے پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیجیے۔ تو رمضان اور اس کے ساتھ یہ قرآن، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہیں اس کلاس میں۔ اور اس کے علاوہ بھی رمضان کا موقع ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے، اور یہ یاد ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کا کوئی ایک لفظ ہم سیکھتے ہیں تو وہ ایک لفظ یا وہ ایک حرف، وہ الف ایک حرف ہوتا ہے، لام ایک حرف ہوتا ہے، میم ایک حرف ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا، اور ہر ایک حرف پر 30 نیکی ملتی ہے۔ اب ذرا سا 30 نیکی ہے وہ عام حالت میں ملتی ہے، آپ اس کو ضرب دیجئے، اس کو ملٹیپلائی کیجئے، کس سے؟ رمضان میں کیے جانے والی نیکی سے، جس کے تعلق سے یہ ہے کہ رمضان میں جب بندہ کوئی ایک نفل کام کرتا ہے تو اس کو فرض کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ جو بندہ کوئی جو بھی کام کرتا ہے، فرض کرتا ہے، تو اس کے اعمال کو 70 گنا اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور یہ 70 کو 70 ہی نہ سمجھیے، بلکہ عربی میں جب بھی اس طرح کے الفاظ یا اس طرح کے جو تعداد ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد کثرت ہوتی ہے، 70 ہی نہیں، اللہ تعالیٰ جانے کتنا اس کو بڑھا دے، 70 سے مراد کثرت بتانا مقصود ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تہہ دل سے الحمدللہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ ہمیں زندگی میں ایک رمضان عطا فرمایا، وہ مبارک والا، وہ رحمت والا مہینہ عطا فرمایا، جس کی رحمتیں برستی ہیں، مغفرت کی جاتی ہے، نجات ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں قرآن سیکھنے کا بھی موقع عنایت فرما رہا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کہیے الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ دیکھیے کل ہم لوگوں نے جو کلاس کی تھی تھوڑا سا اس کا شارٹ میں وہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا سورہ یاسین کے تعلق سے، کہ سورہ یاسین کی ہم لوگ فضیلت پڑھ رہے تھے، تو اس میں حضرت معقل بن یسار سے وہ روایت ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ کا جن لوگوں نے اکثر نام لکھا ہے، دیکھیے معقل بن یسار جو آپشن نمبر 3 تھا، روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاسین قلب القرآن ہے۔ سورہ یاسین کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ قرآن کا دل ہے، اور اس کے تعلق سے بات کل کی جا چکی تھی۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، آگے دیکھیے کیا ہے آگے کے۔ یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے تو اس کی موت کے وقت آسانی ہوتی ہے، یعنی کسی کا انتقال ہو رہا ہے، آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے جان جانے والی ہے، اس حالت میں ہے، وہ بیمار ہے، سخت بیمار ہے، علیل ہے، تو اس کے پاس بھی سورہ یاسین پڑھ سکتی ہیں۔ اس کو کیسے کرنا چاہیے اس کے تعلق سے بھی کل بات ہو چکی ہے۔ تیسرا دیکھیے کیا ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص سورہ یاسین کو اپنی حاجت کے آگے کر دے، تو حاجت کے آگے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حاجت کے آگے کا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے، پڑھے اسے، پھر اس کے بعد اپنی دعا کرے، اپنی مدعا اللہ کے سامنے بیان کرے، اور دعا کی ترتیب بھی آپ سب سے بیان کی گئی تھی۔ اس کے بعد کیا تھا؟ اس کے بعد یہ تھا کہ صبح کو سورہ یاسین پڑھیے اور شام کو سورہ یاسین پڑھیے تو خوشی اور آرام ملے گی، خوشی اور
آرام ملے گی۔ امید ہے کہ آپ سب سورہ یاسین پڑھتے ہوں گے۔ اچھا بتائیے کتنے لوگوں نے سورہ یاسین پڑھا؟ ذرا سا ہاتھ اٹھائیے۔ آج کتنے لوگوں نے سورہ یاسین کی تلاوت کی؟ اس حدیث کو سامنے، اس فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو حدیث نہیں کہا جائے گا لیکن یہ فضیلت ہے۔ چلیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مزید اور لوگ بھی سورہ یاسین کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، صبح شام کم از کم ضرور کریں اس کو۔ چلیے آج کی کلاس، آج کا ٹاپک ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ سورہ یاسین کا نام، سورہ یاسین کا نام، سورہ یاسین کے بہت سارے نام ہیں۔ دیکھیے جس طرح سے نام ضروری نہیں ہے کہ کسی کا ذاتی نام، پرسنل نام، بلکہ کیا ہوتا ہے صفت بھی نام بن جاتی ہے۔ بعض دفعہ صفت بھی کیا ہو جاتا ہے؟ نام ہو جاتا ہے، مطلب پکارنے کا، پہچان، ایک سمبل بن جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالی کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ وہ 99 نام کیا ہیں؟ وہ 99 نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ کون سے نام ہیں؟ صفاتی نام۔ صفاتی نام کا مطلب کیا ہوا کہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ اللہ کی صفت ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ مثال کے طور پر الخالق، الخالق کا مطلب پیدا کرنے والا، تو الخالق اللہ کو کہیں گے کیونکہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ رازق، رازق ہے نا، رازق، رازق کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے، لیکن وہ کون سا نام ہے؟ صفاتی نام ہے۔ اس کی اللہ کی ایک صفت ہے، کوالٹی اللہ کی ہے۔ رازق رزق دینے والا ہے نا۔ تو اسی طرح سے سورہ یاسین، یاسین اس کے بہت سے نام ہیں اس کے صفت کی وجہ سے۔ جیسے ایک نمبر دیکھیے کیا ہے؟ معمہ ہے نا، یعنی اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا و آخرت کے خیرات اور برکات کو عام کرنے والی۔ معمہ کا مطلب ہوتا ہے عام کرنا۔ معمہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کو عام کرنا ہے نا۔ مطلب جیسے کہ چاول میرے گھر میں رکھا ہوا تھا، ایک بورا، ایک بوری چاول رکھا تھا 50 کلو کا۔ کوئی آیا، وہ چاول خریدا یا وہ چاول اٹھایا اور اس چاول کو بالکل عام کر کے بانٹ دیا سب میں، ہے نا، عام کر کے بالکل عام کر دیا، سب کے لیے الاؤ کر دیا وہ۔ تو معمہ کیا ہے؟ کسی کا مائک وہ کھٹ کھٹ کر رہا ہے، تھوڑا سا اس کو بند کر لیجیے۔ معمہ کیا ہے سورہ یاسین کے تعلق سے؟ یعنی کہ سورہ یاسین کی جو لوگ تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا و آخرت کی خیرات اور برکات، دنیا اور آخرت کی جو بھی خیر ہے اس کو عام کر دیتے ہیں سورہ یاسین کے ذریعے سے، اس کے صدقے۔ تو انشاءاللہ ہمیں سورہ یاسین پڑھنا ہے۔ نمبر 2 کیا ہے سورہ یاسین کو؟ مدافعہ، دفع کرنے والا، روکنے والا ہے نا۔ اب اس میں کیا ہے؟ اس میں اپنی سورہ یاسین کی جو لوگ تلاوت کرتے ہیں تو سورہ یاسین کا پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ ان کو بلاؤں سے، بلاؤں کو ان تک آنے سے روک دیتا ہے۔ بلا آتی ہے نا، بلا، پریشانی، مصیبت، تو سورہ یاسین بیچ میں ایک ڈھال بن جاتی ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ ان سے پروٹیکشن دیتا ہے، اس کو روکتا ہے۔ جو بھی چیزیں اس طرح کی آتی ہیں تو سورہ یاسین کیا کرتی ہے؟ ان بلاؤں کو، ان پریشانیوں کو روکتی۔ اسی طرح اس سورت کا ایک نام سورۃ القاضیہ بھی ہے۔ قاضیہ یعنی حاجات کو پورا کرنے والی۔ حاجات کسے کہتے ہیں؟ ضرورتوں کو پورا کرنے والی سورت ہے سورہ یاسین، سورہ یاسین۔ جیسا کہ وہ حدیث ہے کہ جو اپنی حاجت کے آگے سورہ یاسین کو کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ تو سورہ یاسین کا اپنا ایک ذات پر نام ہو گیا، اور اس کے ساتھ اس کی کیا کیا خاصیت ہو گئی نام کے ذریعے سے؟ معمہ۔ نمبر 1 کیا ہے؟ معمہ، یعنی دنیا و آخرت کے خیرات اور برکات کو عام کرنے والی صورت ہے۔ پڑھا کیجئے اس کو۔ مدافعہ، یعنی اپنے پڑھنے والوں کو بلاؤں سے، اپنے پڑھنے والے سے بلاؤں کو روکتی ہے، دفع کرتی ہے، دور کرتی ہے، لہذا کیا ہے؟ سورہ یاسین کو پڑھا کیجئے، سورۃ المدافعہ۔ اسی طرح سے سورۃ القاضیہ، قاضیہ مطلب حاجت پورا کرنے والی۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے حاجت کو اپنے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے صدقے پورا کرتے ہیں، لہذا کیا ہے؟ معمہ، مدافعہ اور قاضیہ۔ سورہ یاسین کے 3 نام ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کچھ نام ہیں، اس کو میں نے یہاں پہ کوٹ نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں بات آ گئی اتنی؟
ٹھیک ہے آگے بڑھا جائے؟ جی ہاتھ اٹھائیے کھٹاکھٹ، جی سمجھ میں؟ الحمدللہ. اچھا چلیے ٹھیک ہے، بہت بہتر. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھیے سورہ یاسین کے تعلق سے اتنی اہم اور فضیلت والی صورت ہے جس کو ہم لوگ کو انشاءاللہ روزانہ کی کلاس میں ایک ایک دو آیتیں کر کے سمجھنا ہے، اور انشاءاللہ عزم کیجئے کہ اس کلاس کو مس نہیں کرنا ہے ایک دن بھی، کیونکہ آپ جس دن کلاس مس کریں گی اگرچہ ریکارڈنگ مل جائے گی لیکن وہ ریکارڈنگ وہ اثر نہیں رکھتی ہے ریکارڈنگ جو کلاس میں موجود ہو کے کلاس کو اہتمام سے جوائن کرنے میں اثر ہوتا ہے. ہاں تو جی انشاءاللہ سب انشاءاللہ جوائن کریں گے. انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ یہ دیکھیے کچھ لوگ یہ یاسین کا نام رکھنا کیسا ہے، اس کے تعلق سے بھی جو ہماری کچھ بہنوں کے ساتھ بات ہو چکی ہے لیکن کچھ کے ساتھ نہیں آئی ہے تو ہم اس کو کرتے ہیں کہ یاسین کو نام رکھنا کیسا ہے. تو دیکھیے خلاصہ یہ ہے کہ آپ یاسین نام رکھ سکتے ہیں، کوئی اس میں دقت کی بات نہیں ہے. ہاں لیکن احتیاط یہ ہے کہ آپ یاسین نام نہ رکھیے. کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو کہ 4 امام ہمارے اس میں سے ایک امام مالک ہے، انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا. ان کے نزدیک کیا ہے، یہ اسماء الہیہ ہے. اسماء الہیہ کا مطلب کیا ہوا، اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کے صحیح معنی معلوم نہیں ہے، لہذا اس لیے ممکن ہے کہ کوئی ایسا معنی ہو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو. جیسے رازق اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی کا نام رازق رہتا ہے نہیں رہتا ہے، کسی کا نام رحمان رہتا ہے نہیں رہتا ہے. کیوں نہیں رہتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے صفاتی نام ہے. اب کسی کو رازق نام رکھنا ہے تو اس کے پہلے عبد لگانا پڑے گا، عبد الرازق. کسی کو رحمان نام رکھنا ہے تو اس سے پہلے عبد لگانا پڑے گا، عبد الرحمان، ہے نا. صرف رحمان صرف رازق نام نہیں رکھنا چاہیے. لہذا امام مالک کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی صفاتی نام اللہ تعالیٰ کا ایسا ہو مخصوص جو اللہ کے ساتھ ہو، لہذا احتیاط یہ ہے کہ ہمیں اس نام کو نہیں رکھنا چاہیے. ہاں جس کا نام رکھا جا چکا ہے تو اب اس کو رہنے دیجئے، جا کر کے تبدیل کرانے کے چکر میں نہ پڑیے، کوئی فتویٰ اس کو نہ دیجئے. ہاں اگر آپ کو موقع ملے، کبھی آپ کے بچے ہو رہے ہیں، آپ کے گھر کے ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، آپ کو موقع مل رہا ہے تو پھر کیا ہے آپ ان کو نہ رکھنے دیجیے، کچھ اور بھی نام ان کو رکھوائیے. ٹھیک ہے سمجھ میں بات آئی؟ اتنی کلیئر ہے یاسین نام رکھنا جی کیسا ہے؟ جی الحمدللہ. جی جی الحمدللہ. اچھا ذرا سا ہاتھ اٹھائیے، کتنے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا؟ کھٹاکھٹ ہاتھ اٹھائیے. چلیے ہاتھ نیچے کر لیجیے. سارے لوگ فٹ فٹ ہاتھ اٹھائے کریں، نہ سمجھ میں آیا کرے فوراً پوچھ لیا کیجیے نا. چلیے 2 باتیں ہو گئیں، اب آگے بڑھتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں یاسین سے. اب تک جو ہم لوگوں نے پڑھا، اس سے پہلے جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے وہ کیا تھا، وہ سورہ یاسین کے اسٹارٹنگ سے پہلے سورہ یاسین کی فضیلت اور اس کے نام کے اوپر ہم لوگوں نے کچھ باتیں سیکھیں اور کچھ باتیں آپس میں ڈسکس کریں. اب باقاعدہ یہاں سے سورہ یاسین شروع ہوتی ہے. کیا ہے سورہ یاسین، اس کو پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم. مائک بند کر لیجیے. یاسین 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 اسی طرح سے الف لام میم، اسی طرح سے ہا میم، اسی طرح سے کاف ہا یا عین صاد، یا اسی طرح سے بہت سارے ایسے الفاظ جو شروع کسی صورت کے شروع میں آتے ہیں، لیکن اسی طرح سے آپ ان کو پہچان لیں گے. جیسے یاسین ہے، الف لام میم ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہے گا ہاں یہ عربی زبان میں کچھ الگ پیٹرن ہے اس کا. اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات. کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات، ہے نا. یاسین کیا ہے؟ یاسین حروف مقطعات میں سے ہے نا. یاسین سورہ یاسین نہیں، یاسین لفظ جو بات ہو رہی ہے. حروف مقطعات کیا ہے بھائی؟ تو حروف مقطعات ایسا لفظ کہا جاتا ہے قرآن کریم میں جس کے معنی ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے اور نہ اس کی بہت زیادہ تشریح کرنی چاہیے.
لہذا کیا ہے، اس کے اصل معنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، حروف مقطعات، اس کے معنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ لہذا جب اس کے معنی ہم لوگ کو نہیں بتائے گئے، اللہ کو پتہ ہے، تو ہم لوگ بھی اس معنی کو ایسے رہنے دیتے ہیں۔ لیکن اتنا جانیے کہ یہ جو حرف ہوتے ہیں، اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں، وہ کون سے الفاظ آتے ہیں؟ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، حروف مقطعات کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے آگے کیا بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں حروف مقطعات کے بعد؟ والقرآن الحکیم، ہے نا؟ کیا فرمایا؟ والقرآن الحکیم۔ دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، یاسین ایک بات اللہ نے بیان فرمائی، والقرآن الحکیم، واو یہاں پہ قسم والا ہے، قرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کریم کی، ہے نا؟ اور قرآن کریم، قرآن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قرآن کے معنی یہ ہوتے ہیں ایسی کتاب جس کو بار بار پڑھا جائے، ایسی کتاب جس کو بار بار پڑھا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں قرآن کہتے ہیں، اگر لفظی معنی دیکھیں تو بار بار پڑھے جانے والی کتاب۔ اور قرآن چونکہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ایسی کتاب ہے جو ساری کی ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کتاب کی اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی ساری کتابوں میں اس کتاب کو ممتاز بنایا۔ جس طرح سے اللہ کو سب پر فوقیت حاصل ہے، اسی طرح سے قرآن کریم کو ساری کتابوں پر فوقیت حاصل ہے نا؟ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ آخری کتاب۔ اب دوسرا اس کا لفظ ہے حکیم۔ اللہ تعالیٰ نے قسم تو کھائی قرآن کی، لیکن قرآن کی بھی صفت ایک لائی، حکیم، حکمت والا قرآن، حکیم، حکمت، سمجھداری۔ حکمت کیسے کہتے ہیں؟ حکیم کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے صرف کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکیم جیسے وہ یونانی جو دوا خانہ والے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حکیم کہتے ہیں، یہ بات نہیں ہے نا۔ وہ اصل میں پہلے ان کو حکیم اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ وہ صرف دوا نہیں لکھتے تھے، وہ دوا سے پہلے اس مرض کی شناخت کرتے تھے نبض کے ذریعے یا دوسری چیزوں کے ذریعے، ہے نا؟ تو گویا کہ وہ سمجھ والے ہوتے تھے۔ لیکن حکیم کا جو اصل معنی ہے، حکیم، قرآن الحکیم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکمت، سمجھ، اس کو آپ تعلیم سے نہیں بدل کر سکتے، یہ تعلیم سے اوپر کی چیز ہے نا؟ سمجھ کیا ہے؟ سمجھ تعلیم سے اوپر کی چیز ہے نا؟ حکیم ہے نا؟ تعلیم، علم، بھائی ہم 2+2 پڑھے 4 ہو گیا، علم ہمیں آ گیا۔ حکیم جو ہے وہ کسی بھی سچویشن کو دیکھ کر کے سمجھ جاتا ہے نا؟ جس کو عربی میں انگلش میں کہتے ہیں وزڈم، ہے نا؟ مطلب اس وقت کیا ہونا چاہیے، کیا چیز ہے، اور جو اس کی باتیں ہوتی ہیں وہ لغو نہیں ہوتی، وہ بالکل حکمت والی ہوتی ہیں۔ مطلب جو بات ہو رہی ہے اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، ایک بات ہے، ایک سچائی ہے، ایک حقیقت ہے، یوں ہی ہوا بازی نہیں ہو رہی۔ حکیم ہے نا؟ تو کیا فرمایا اللہ نے؟ والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، ہے نا؟ حکمت والے قرآن کی۔ اصل میں جو یہ کفار مکہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کی چیزیں بات بولتے تھے۔ جب کوئی آیت یا سورت نازل ہوتی تو وہ کہتے کہ نہیں آپ اپنے من سے بیان کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، ہے نا؟ کوئی کہتا ہے کہ نہیں آپ نجومی ہیں، ستاروں سے دیکھ کر کے آپ کچھ کہہ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے نہیں ان کے پاس کوئی جن ہے، کوئی شیطان ہے نا، جس کے ذریعے سے وہ ان سب باتوں کو کوئی سکھاتا ہے نا؟ تو اس طرح سے کوئی کہتا ہے نہیں یہ کاہن ہے، جادوگر ہے، یہ جادو سے یہ سب چیزیں کرتب دکھاتے ہیں۔ تو قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قسم ہے آپ کے پاس آنے والے قرآن کی، ہے نا؟ اسی قرآن کے تعلق سے اللہ نے قسم کھائی جس قرآن کو مشرکین مکہ، کفار مکہ اور آج کے دور میں کہہ لیجئے تو بہت سارے لوگ جس قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، اس کی آیت کو پسے پشت ڈال رہے ہیں، ان لوگوں کے تعلق سے اللہ نے اشارہ کیا کہ قسم ہے اس قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا۔ کیوں قسم اللہ نے کھائی؟ سورہ یاسین میں اللہ نے
کیوں قسم کھائی, کیا ضرورت پڑی قسم کھانے کی؟ تو اس میں دیکھیے کیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, ہے نا. کیا فرمایا؟ سب سے پہلے تو قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں, اس کے بعد وہ قسم قرآن کی کھائی اللہ تعالیٰ نے, وہ قرآن جو حکمت سے بھرا ہوا ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ سورہ یاسین کی اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی پہلی آیت یاسین حروف جی مقطعات ہے نا. یہ دیکھیں یہ حصہ جو ہے کیا ہے؟ یہ حصہ حروف مقطعات ہے, اس کا معنی نہیں پتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی والقرآن الحکیم, پہلے ہی قسم کھایا کہ قسم ہے قرآن کی, اور کون سا قرآن؟ جو حکمت والی بات کرتا ہے نا, لفاظی بات نہیں ہے. یہ کوئی کاہن یا پھر کسی جنات کے ذریعے سے دیا ہوا کوئی کلام نہیں ہے, نعوذ باللہ, ہے نا. یہ کوئی جادوگری نہیں ہے, یہ کوئی نجومی نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے؟ آگے اس کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے نا. والقرآن الحکیم, یہ حکمت سے بھرا ہوا قرآن ہے, اس پر عمل کرنا دنیا و آخرت کی بھلائی اور دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے. قرآن کریم وہ قرآن جس کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں. اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں, کیوں قسم کھا رہے ہیں؟ قسم اس لیے کھا رہے ہیں, اسی کا تو جھگڑا تھا, انک لمن المرسلین. قسم یہ ہے کہ بلا شبہ تو رسولوں میں سے ہے, بھیجے ہوئوں میں سے, جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے, سیدھے راستے پر بھیجا ہے. دراصل میں جھگڑا جو چل رہا ہے وہ جھگڑا یہی چل رہا ہے, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جھگڑا چل رہا ہے. آج بھی آپ دنیا کی جو مختلف قوم ہے نا, بہت ساری قوم آپ کو ایسے ملیں گی. دیکھیے دو چیز ہوتی ہے, دو چیزیں اللہ کے تعلق سے میں بتا رہا ہوں, تھوڑا توجہ سے سنیے گا نا. ایک ہے اللہ تعالیٰ کا سیدھے سیدھے انکار کر دینا کہ اللہ ہے ہی نہیں, اللہ ہے ہی نہیں, چیزیں اپنے من سے ہو رہی ہیں, کوئی اس کا کریٹر نہیں ہے, بنانے والا نہیں ہے, کوئی خالق نہیں ہے, کوئی سپریم پاور نہیں ہے, سپر نہیں, سپریم پاور نہیں ہے کوئی, سب چیزیں ایسے ہی چل رہی ہیں, اور ایک کام ہو رہا ہے تو ایکشن کا ریئیکشن ہو جا رہا ہے نا. تو کیا ہوا؟ ایک قوم وہ ہے جو سیدھے سیدھے اللہ کے وجود کا انکار کرتی, ایک قوم وہ ایک کچھ لوگوں کی جماعت ایسی ہے جو کیا ہے, اللہ کے وجود کا سیدھے سیدھے انکار نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اللہ ہے, کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہے, لیکن اللہ تنے تنہا نہیں ہے. اللہ کیا ہے؟ تنے تنہا نہیں ہے, اکیلا نہیں ہے. اللہ کے ساتھ یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں, ہے نا. کوئی مورتی کی شکل میں ہے, کوئی ندی کی شکل میں ہے, کوئی سورج کی شکل میں اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ ہے. اس طرح سے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ اور سارے معبودوں کو جوڑ دیا. تو جو پہلے والے ہیں جو سیدھے سیدھے اللہ کا انکار کر دیتے ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں؟ کفر کہتے ہیں اس کو, کفر, انکار کرنا. اور جو کرتا ہے اس کو کافر کہتے ہیں. اور جو اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو اس اللہ کے برابر یا ہم پلہ بیٹھا دیتے ہیں, ان کو کیا کرتے ہیں؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں. اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں. اور شرک کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مشرک کہتے ہیں, مشرک کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے جب تھوڑا سا آپ باریک جائزہ لینا چاہیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں سارے لوگ کفر اور شرک والے ہیں اللہ کے تعلق سے, بلکہ بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں کہ ایک سپریم پاور ہے, ایک سپریم پاور ہے, وہ ایشور ہے, وہ گاڈ ہے, وہ جس نام سے بھی اس کو پکارے, سپریم پاور ایک ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا, جو اس پوری کائنات کے سسٹم کو جاری و ساری کیے ہوئے ہیں, اور اسی کے حکم سے یہ پورا کا پورا نظام چل رہا ہے. یہاں تک وہ مانتے ہیں. بہت سارے ایسے قوم آپ کو ملیں گی, ہے نا, بہت سارے ایسے قوم ملیں گی. لیکن کیا ہے, آپ ان کو دیکھ لیے, یہودی کو دیکھ لیے, یہودی قوم بھی ایسی ہے. لیکن جھگڑا کہاں ہے؟ جھگڑا یہاں ہے. جھگڑا کہاں ہے؟ جھگڑا یہاں ہے. کیا بات ہے, کیا اختلاف ہے؟ اصل اختلاف یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کو مان رہے ہیں, کچھ قوم ایسی ہیں جو مان رہی ہیں, سارے کافر اور سارے مشرک نہیں ہیں, لیکن
لا الہ الا اللہ کے ساتھ کلمے کا جو دوسرا حصہ ہے، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ جو دوسرا حصہ ہے یہاں پر آ کر کے معاملہ پھنس جاتا ہے۔ تو جو لوگ سرے سے اللہ کا انکار کر رہے ہیں ان کو ہٹا دیجئے، جو لوگ اللہ کو مان رہے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، مشرک ہیں، ان کو بھی ہٹا دیجئے۔ بٹ جو لوگ اللہ کو مان تو رہے ہیں لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آخری نبی اس دنیا میں آ چکا اور وہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں اگرچہ وہ اللہ کو مانتے ہیں نا، تو یہ ایک جھگڑا ہے، یہ ایک اختلاف ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے میری؟ زیادہ الجھانے والی تو نہیں ہو رہی؟ نہیں سر، سمجھ میں آ رہا ہے۔ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے کھٹاکھٹ، جی جلدی جلدی ہاتھ اٹھائیے سب لوگ، جلدی جلدی اٹھائیے۔ جس کو نہ سمجھ میں آ رہا ہو تو وہ بتا دے، سمجھ میں آ رہا ہے تو ہاتھ اٹھائیے فٹ سے۔ چلیے ہاتھ نیچے کر لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کو ایک ماننے والی قومیں آج بھی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والی قوم صرف اور صرف مسلمان ہے، یعنی جو کلمے کے پہلے حصے پر ایمان لائے مسلمان ہیں ہی، لیکن کچھ اور بھی قومیں جو کلمے کے ایک حصے کو مانتی، لیکن کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ اس کو صرف مسلمان مانتے۔ ہاں اگر کوئی اور اس حصے کو بھی مان لے اور جو اس کا حق ہے، جو اس کے ساتھ اور چیزیں آ رہی ہیں اس کو مان لے، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ہمارے اور آپ جیسا ہو جائے گا۔ تو کیا تھا وہاں پہ معاملہ؟ وہاں معاملہ یہ تھا کہ یہود بھی تھے اور بھی تھے اور کفار مکہ کفار قریش بھی تھے۔ اصل جھگڑا یہی تھا کہ آپ رسول نہیں ہیں، یہ جھگڑا نہیں تھا کہ اللہ میاں اللہ تعالیٰ دو ہیں چار ہیں، نہیں نہیں نعوذ باللہ، یہ نہیں، یہ بلکہ جھگڑا اللہ ایک دوسری بحث ہے یہ، لیکن بحث یہ تھی کہ آپ رسول نہیں ہیں، ہے نا؟ اور جو حضرت عیسیٰ علیہ بنو اسرائیل تھے، جو دوسرے لوگ تھے، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو رسول آئے گا وہ اسحاق علیہ السلام کے اس میں آئیں گے، اسحاق علیہ السلام کے بچوں میں، انہی کے خاندان میں آئیں گے، جو ابراہیم علیہ السلام کے دو جو بیٹے ہوئے، ایک اسماعیل علیہ السلام ایک اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کہاں رہ گئے؟ مکے میں رہ گئے، اور پھر اس کے بعد جو ان کے خاندان چلا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا۔ ایک دوسرا خاندان آباد ہوا شام میں، اسحاق علیہ السلام، اور پھر ان سے جو خاندان چلا تو نیچے جتنے بھی نبی آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اکثر وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذریت میں آئے، عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے اسی طرح جو بھی ہو، سلیمان علیہ السلام ہو، یوسف علیہ السلام ہو، سب کے سب حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں آئے۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ اسی خاندان میں آئیں گے، لیکن جب اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں آ گئے تو ان لوگوں نے اپنے کبر کی وجہ سے رسالت کا انکار کر دیا۔ کچھ لوگوں کی چودراہٹ جا رہی تھی، یعنی یہ کہ وہ لوگ اس وقت وہاں پہ امیر بننے والے تھے، وہ راجہ بننے والے تھے، اپنے قبیلے کے سردار بننے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ان کی رسالت آ گئی تو پھر کیا ہوا؟ ان لوگوں کی سرداری آتے آتے رہ گئی، لہٰذا وہ بھی نہیں مانتے تھے۔ اسی طرح سے کچھ کفار اور مشرکین تھے قریش میں سے، ان کو بھی کچھ تعصب تھا یا ان کے دل پہ پردہ پڑا تھا، وہ بھی نہیں مانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالی نے سورہ یاسین میں پہلی آیت میں جو حروف مقطعات ہے، اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ نے قرآن کی قسم کھائی، قرآن کے ساتھ اس کے حکمت والے صفت کی قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد کیا فرمایا؟ انک لمن المرسلین، کہ جو تو آپ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ رسول نہیں ہو سکتے، نعوذ باللہ، تو یہ بات یاد رکھیے کہ بلا شبہ، یہاں پہ دو تاکید کے ساتھ، کہ بلا شبہ، انک بلا شبہ، بے شک آپ، لمن المرسلین، سیدھی راستے پر بھیجے ہوئے ہیں، اتارے گئے ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ آپ رسول ہیں، آپ پیغمبر ہیں، ہے نا؟ یہ اپنے من سے بات نہیں کرتے، نعوذ باللہ، یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ کوئی کاہن نہیں ہے، یہ کوئی نجومی نہیں ہے،
بلکہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر، بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، یہ آخری نبی ہیں، یہ رہتی دنیا تک کے نبی ہیں، اور اس کے بعد جو بھی آ رہا ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت اس پر ہو اور وہ راہ حق پر آ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں بات آئی اتنی؟ جی سر۔ ٹھیک ہے، تو کتنی آیتیں ہم لوگوں نے پڑھی؟ 3 آیتیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ ٹھیک ہے، اور آج کی کلاس کا وقت بھی ہو گیا، آدھے گھنٹے کھٹ سے نکل جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ انشاءاللہ کل پھر ہم پڑھیں گے۔ آج کی کلاس سب کو سمجھ میں آئی؟ جی